جب مریض میں پیتھولوجیکل سمٹمز پیدا ہو جائیں، جب کسی مریض میں پیتھولوجیکل علامات پیدا ہو جائیں تو ان پیتھولوجیکل علامات کو آپ ہومیوپیتھی کی ڈائنمک دوا سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ ہومیوپیتھی کی ڈائنمک میڈیسن، مثلا نیٹرمیور 200، گلونائن 1 mg، آپ گلونائن 1 mg میں ہومیوپیتھک گلونائن کا کوئی ایٹم مالیکیول ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ گلونائن اب 1 mg میں جا کے ڈائنامائزڈ میڈیسن بن چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر پیتھولوجیکل سمٹمز پیدا ہو گئی ہیں تو ان پیتھولوجیکل سمٹمز کو ہومیوپیتھی کی ڈائنمک میڈیسن کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب سوال کرنے پر آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ چلتے رہتا ہے، لیکن سوال اٹھائے جائیں گے سمجھنے کے لیے، کسی کو ٹیز کرنے کے لیے نہیں، کسی پر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اس سوال کو۔ چلیں ایگزامپل دیتے ہیں، سوال کو سمجھانے کی ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، باہر دھوپ میں کام کر رہا تھا مزدور، ٹیمپریچر 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہوا تھا، اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، کولیپس کر گیا۔ اب آپ اس کو لے آئے ہیں، آپ کی کلینک پر آ گیا، ہومیوپیتھی کلینک پر آ گیا، اس میں اس کو پیشاب جل کے آ رہا ہے، اس کا بلڈ پریشر ریز کر گیا ہے، اس کو بخار ہو گیا ہے، اس میں پیتھولوجیکل سمٹمز پیدا ہو گئی ہیں، پیشاب جل کے آ رہا ہے، تقریباً بے ہوشی کی حالت میں لے کے آیا گیا ہے۔ اب آپ ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیا کریں گے؟ مثلا اس کی دوائی گلونائن بنتی ہے 1 mg، اس کی دوائی بنتی ہے نیٹرمیور، اگر بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا تو بیلاڈونا دے لیں، کم ہو گیا تو نیٹرمیور دے لیں، 200 میں دے لیں، 1 mg میں دے لیں۔ مقصد ہے کہ ڈائنامائزڈ میڈیسن آپ نے دینی ہے۔ تو آپ سے سوال ہے کہ یہ گلونائن 1 mg اس کی ڈی ہائیڈریشن کو کیسے کنٹرول کر لے گی، جبکہ اس کے اندر پیتھولوجیکل سمٹم پیدا ہو گئی ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے اس کو پیشاب جل کے آ رہا ہے، اس کا بلڈ پریشر جو ہے اس کے اندر ویریشن ہو گئی ہے، بعض مریضوں میں بلڈ پریشر نہ گر جاتا ہے، بعض مریضوں میں نہ شوٹ کر جاتا ہے، بعض مریضوں میں سر درد شدید ہوتا ہے، بعض مریضوں میں سر درد نہیں ہوتا ہے، بخار تیز ہو جاتا ہے، بعض مریضوں میں بخار ہلکا رہتا ہے، جسم درد کرتا ہے، پیتھولوجیکل سمٹم پیدا ہو گئی ہیں۔ اور ان پیتھولوجیکل سمٹمز میں جو سامنے مریض کی علامات نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے جسم میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے سوال ہے کہ یہ بتا تو دینا، ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کس طرح گلونائن 1 mg جا کے، جس کے اندر کوئی ایٹم مالیکیول نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیمیکل ہے ہی نہیں، سادہ پانی اور تھوڑا سا ڈیلوشن ہے، وہ جا کے اس کو کس طرح ٹھیک کرے گی؟ ہاں یہ کہتے ہیں جو میں نے مریض ٹھیک کر دیا، بھائی مان لیا آپ نے، آپ ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کے پاس ڈی ہائیڈریشن کا مریض آ گیا، آپ نے 100 مریض ٹھیک کر دیے ہیں، نیٹرمیور دینے سے، بیلاڈونا دینے سے، یا گلونائن دینے سے، یا وٹس ایور دی میڈیسن وچ ہیز come into your mind, you have suggested and prescribed that medicine and the patient has been cured. We have no objection on that cured patient, but the question is when the pathological symptoms
have been developed, when the pathological symptoms have been developed, पैदा हो चुकी हैं, then how a dynamized medicine that has no atom molecule, how that medicine can cure that patient? Being a homeopathic doctor, you must know why it is so, why you are suggesting that medicine, what the medicine will do in the body, what will be the action or mode of action of that remedy Glu-9 1-NAM in the body when there is a pathological changes that has been occurred in the body. पेशाब जल के आ रहा है, पानी की कमी हो गई हुई है, उसकी स्किन आप देखें ना तो यूं ऐसे स्किन उसकी आप दबाएं तो उधर ही रह जाती है, वो वापस अपनी जगह पे नहीं जाती. उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं चेक करने के. तो एलोपैथिक डॉक्टर क्या करता है? एलोपैथिक डॉक्टर ये करता है कि वो उसको लगा देगा, ड्रिप लगाएगा, क्या कहते, कौन सी ड्रिप होती है? वो ड्रिप होती है सेलाइन ड्रिप लगा देगा उसको. रिंगर उसको कहते हैं, गालबन रिंगर कहते हैं. रिंगर सोल्यूशन लगा देगा और जब पानी आस्ता आस्ता उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, उसकी जो पानी की कमी है यानी कि पैथोलॉजी जो तब्दीली आई है वो पैथोलॉजिकली उसको ठीक करेगा. वो कहता है कि ये देखें जी पानी की कमी हो गई है, यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा हो गई है, मैंने इसको ड्रिप लगा दी है, ये जो ना इसके अंदर जो ना वाटर है उसकी डेफिशिएंसी है, मैंने इसका वाटर जो है वो ये सोल्यूशन लगा के इन्फ्यूज़ किया है फौरी तौर पे, और फौरी तौर पे उसकी पैथोलॉजी को मैंने बैलेंस किया है और ये मरीज ठीक हो गया. अब आप भी कहते हैं कि ठीक कर लिया आपने, ठीक करने पे कोई इतराज़ नहीं, होते हैं वाकई ठीक होते हैं, पर सवाल तो बनता है कि आप बताएं ना जी. वो तो अपना एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने इसको इस तरह पैथोलॉजिकल सिम्टम को पैथोलॉजिकल मेडिसिन से, यानी कि मैंने उसकी जगह पर मैंने उसको अगर एक बंदा है उसको पेशाब जल के आ रहा है, उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, तो वो उसको सिट्रिल्का देते हैं जो कि अल्कलाइन है. सिट्रिल्का एक सिरप है जिसके अंदर अल्कलाइन सोल्यूशन है. पेशाब में जलन, तेजाबियत, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, पैथोलॉजिकल चेंज आ गई, और एलोपैथिक डॉक्टर ने सिट्रिल्का सिरप दिया, अल्कलाइन सिरप दिया, उसने उसको जाकर न्यूट्रलाइज कर दिया, वो ठीक हो गया मरीज. और ठीक होते हैं हमारे सामने कई मरीज है, वो उनको दिया जाता है, वो ठीक हो जाते हैं. हम उसकी जगह पे नाइट्रिक एसिड जो पेशाब में जलन आ रही है, तेजाबियत की वजह से एसिडिटी रेज हो गई, उसकी लेवल बढ़ गया, हम उसकी जगह पर कैंथरस देते हैं, एसिड नाइट्रिक देते हैं, लेकिन डायनामाइज्ड फॉर्म में देते हैं, 1 में देते हैं, 200 में देते हैं, या जो भी आप कह लें उसमें देते हैं. और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, हमारा मरीज भी ठीक हो जाता है. तो ठीक होने पे तो सवाल ही कोई नहीं. मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, यू आर ए होम्योपैथिक डॉक्टर, you are suggesting a medicine to a patient, you must know what is your homeopathic medicine, how does it work, you must know. If you don't have the idea what is your medicine, if you don't know about your medicine, how does it work in the body, but you are blindly prescribing the medicine to the patient, then in my sense, in my personal opinion, you are not supposed to practice homeopathy. You are not a doctor. और तुक्केबाजी में मेरा बच्चा है इधर, मैं अपने बच्चे को कहता हूँ यार है ना, कोई मरीज आए ना सर दर्द तो उन्हें अगर उधर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है ना तो Glu-9 1-NAM दे दी, तो फिर तो आडे में तो बच्चे की फ़र्क है. वो कहना मेरा बच्चा कहता है और मैं भी दवाई देती ठीक हो गया मरीज. अब तेनों तो पता ही क्या करें, मेरे को देती तो ठीक हो गया. तो फिर आप में और उस बच्चे में क्या फर्क है? तो अब आपने बताना है कि जब जिस्म में पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पैदा हो जाएं तो आप अपनी विदाउट पैथोलॉजिकल मेडिसिन, यानी कि वो
اس کے اندر پیتھولوجی سے مراد یہ کہ اس کے اندر کوئی ایٹم مالیکول کوئی کیمیکل نہیں ہے، وہ ڈائنامائزڈ میڈیسن ہے. تو پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ if you are calling your medicine it is a dynamized medicine, then you must know, being a homeopathic doctor, that what is dynamization. Dynamize سے کیا مراد ہے؟ What is dynamic power? Why you are potentizing the medicine? آپ جھٹکے لگا لگا کے دوائی آگے لے کے جا رہے ہیں، بالکل لے کے جا رہے ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے تھا یار، تو پتہ ہونا چاہیے کہ تسی کیوں کے لے کے جا رہے ہو، کی کر رہے ہو. وہ نہیں کتابوں میں لکھے ہے ڈاکٹر صاحب چھڈو تسی ایویں کام کرنا، ساڈا صحت نہ کھاؤ. یار نہیں، دس از ناٹ ہومیوپیتھی. یو مسٹ پریکٹس ہومیوپیتھی ود دی سول اور دی ہارٹ آف دی میڈیسن. آپ کو اپنے دل سے پتہ ہونا چاہیے یار میں کی دینا پیا، یہ جا کے کی کرے گی، کس طرح مریض ٹھیک ہوئے گا. اس پہ آپ غور فرمائیں. پھر اس کے اوپر جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہمیں کچھ تھوڑا بہت ہم سمجھیں، وہ اپنے خیالات بتائیں گے، غلط ہو سکتے ہیں، ہم کون سا اسکالر ہیں، لیکن سوال ضرور ریز کریں گے. اپنے خیالات بتائیں گے، لیکن سوال اس لیے ریز کیا ہے کہ آپ پہلے اس کو سمجھیں، اس کو سوچیں اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کے اچھے اچھے کمنٹس کا انتظار رہے گا. سارے اپنے اپنے کمنٹس دیں. السلام علیکم.